إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنے تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی دلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے، جسے حکمت اللہ نے عطا کر دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اللہ نے اس کو بہت ساری بھلائیوں سے نواز دیا، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کیا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نعمت کا بیان کیا، اور وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو حکمت کا عطا کیا جانا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ کسی کے اوپر ہم کو رشک نہیں کرنا چاہیے. لیکن دو لوگ کیسے ہیں جن کا حال قابل رشک ہے، انسان ان کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو ہونا چاہیے کہ اللہ یہ نعمت مجھ کو بھی عطا کرے. وہ دو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے خوب مال سے نوازا ہے، اور اس کو حق کے معاملات میں مال کو خوب خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. مسجد کی تعمیر ہے تو اس کا نام، مدرسے کی تعمیر ہے تو اس کا نام، غربا اور مساکین کی مدد ہے تو اس کا اماؤنٹ پہلے، اور دعوتی میدان میں خرچ کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے آگے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو جو آدمی مال سے نوازا گیا، اور مال سے نوازے جانے کے بعد میں حق کے میدان میں اس کو خوب خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی قابل رشک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی نوازے تو میں بھی ایسا ہی بنوں، اور میں بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس حکمت کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ دو ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لائق ہے اس بات کے کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے کہ واقعی کیا لوگ ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے تو ہم بھی ایسا ہی کریں. تو حکمت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر کسی کو ہم حکمت سے نہیں نوازتے، بلکہ
کسی کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ لائق سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے نوازتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی، بہت ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ دیکھیے علم کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے علم کا سوال کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، اور آپ کی مسنون دعاؤں میں یہ جو ہے دعا موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو علم نفع والا بھی ہوتا ہے اور غیر نفع والا بھی ہوتا ہے۔ مال انسان کے لیے آخرت کے اندر بلندی درجات کا سبب بھی ہوتا ہے، اور مال آدمی کے لیے وبال بھی ہوتا ہے۔ خوبصورتی انسان کے لیے خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے، لیکن حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، حکمت اگر کسی کو دی ہے تو اللہ نے بہت ساری بلائیوں سے اس کو نواز دیا، حکمت خیر ہی ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال ذکر کی کہ دیکھو ایک آدمی پرانی تاریخ میں ایسا گزرا ہے جس کو ہم نے حکمت عطا فرمائی، اور اللہ نے اس آدمی کے نام سے ایک سورت بھی قرآن میں نازل کی اور ان کا خاص طور سے ذکر کیا۔ وہ آدمی کون ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور اس حکمت کی ساری باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہنا۔ تو لقمان علیہ السلام حکیم تھے، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے حضرت لقمان کو دی تھی، الفقہ والعقل والاصابۃ فی القول من غیر نبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری سمجھ عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو کامل عقل سے نوازا تھا اور صحیح بات کرنے کی توفیق ان کو دی تھی۔ ہاں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ تو حکمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل مندی، دانائی، لیکن کون سی عقل؟ خالی عقل نہیں، بلکہ وہ عقل جو دین کے شعور کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبے کے ساتھ کام کرے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عقل عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا فرما دی۔ اور حکمت کا معاملہ کیا ہے؟ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ حکمت دے تو حکمت ایک سے دوسرے میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم نے حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی قابل رشک ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات میں فیصلہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو جب انسان کی عقل بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح عقل عطا فرمائیں اور اس کے بعد میں دین کی گہری سمجھ بھی اس کو عطا فرمائیں، اور وہ اپنی دین کی سمجھ کے ساتھ اپنی صحیح عقل کے مطابق فیصلے کرے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، تو یہ چیز حکمت کہلاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور کیا مقام اور مرتبہ ان کا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، قیامت تک مسلمان جس قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا کلام، تو اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت مبارکہ رکھی، اس کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ کون تھے یہ؟ کوئی بہت مالدار شخصیت تھے، دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑے بادشاہ تھے، دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا جاہ و منصب ان کو حاصل تھا۔ یہ حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ اس بنیاد پر قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ حکمت کی باتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کو جو سب سے بنیادی بات تعلیم دی گئی تھی، وہ بنیادی تعلیم کیا تھی؟ ان اشکر للہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہنا، اور شکر گزاری کی ایک صفت ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں سلف سے کئی آثار اس سلسلے میں مروی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی بہت حسین و جمیل اور خوبصورت آدمی نہیں تھے، ایک غلام تھے، اور اس زمانے کے اندر غلام کا اسٹیٹس کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک جانور آپ بازار سے خرید کے لائے، ایسے ہی آپ ایک غلام بھی بازار سے خرید کے لائے، تو دنیاوی اعتبار سے اس کے کوئی حقوق، اس کا کوئی مرتبہ، اس کا کوئی مقام کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک تو غلام ہیں،
اور غلام کے اندر سے حبشی غلام ہے، بالکل جو ہے کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دنیاوی اعتبار سے دکھنے دکھانے کے اعتبار سے کوئی خاص شخصیت نہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا ایک زمانے میں کہ بھئی غلام خرید کے لائے گئے اور آقا کی بکریاں لے کے روز جاتے ہیں اور بکریوں کو چرا کے واپس لاتے ہیں۔ اب وہ آدمی سفر کے اندر گیا اور کئی سالوں کے بعد میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ لقمان کون ہے؟ لقمان اس بستی کے اور اس علاقے کے سردار ہیں۔ جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر سارے لوگ اپنے مسائل کو لے کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں لقمان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے باتوں کو پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور بڑی عزت اور مقام ان کو حاصل ہے۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے آپ کا وہ حال بھی دیکھا تھا کہ آپ دنیا کے اعتبار سے ایک دم معمولی آدمی تھے، کوئی بہت کچھ آپ کے پاس میں موجود نہیں تھا، اور آج یہ حال آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بڑا نواز دیا ہے، کیا وجہ ہے آپ کے یہ حال کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے 3 چیزوں کو لازم پکڑا، ان 3 چیزوں کو لازم پکڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال سے اس حال میں پہنچا دیا۔ کہ اچھا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا صدق الحدیث واداء الامانہ وترک ما لا یعنینی، میں نے ہمیشہ سچی بات کہنے کو لازم پکڑ لیا کہ میں جو بھی بات کہوں گا سچ کہوں گا، کسی بھی حال میں کسی بھی موقع پر میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امانت داری کو لازم پکڑ لیا، میرے پاس کوئی امانت ہوگی تو میں خیانت نہیں کروں گا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہوگی تو میں ذمہ داری کو مکمل ادا کروں گا، میرے آقا اور مالک کا کوئی معاملہ رہے گا میں برابر اس میں اس کا وفادار رہوں گا، تو میں نے امانت داری کو لازم پکڑ لیا۔ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، اور جو چیزوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، جو بے فائدہ چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت کے اندر ہے، میں نے ان سارے کاموں کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 چیزوں کو میں نے لازم پکڑا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہمارے نوجوانوں کا، تو آج آپ کو یہ چیز بالکل جو ہے اعلیٰ درجے میں ملے گی کہ یہ 3 صفات سے مسلمان عام طور سے محروم ہیں۔ بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کریں گے، کوئی ذمہ داری ہو تو اس کو ڈھنگ سے ادا نہیں کریں گے، اور ایسی فضولیات کے اندر پڑے رہیں گے جو فضولیات کا کوئی تعلق آپ سے نہیں، نہ آپ کے دین سے ہے نہ آپ کی دنیا سے ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس حال کے اندر ہے اسی حال کے اندر ہے، اسی حال میں زندگی گزر رہی ہے اور اسی حال میں موت آ رہی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت میں سے یہ ہے کہ آدمی سچائی کا اہتمام کرے، آدمی امانت داری کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ میں فضول اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو جب ایک انسان ان صفات کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ حکمت کی باتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کا بھی شکر گزار ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ان اشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بننا، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کا یا آپ کا؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی آدمی ناشکری کا رویہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی صورت مبارکہ میں ان آیتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کیا کہا؟ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر گزار رہنا اور دیکھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو آدمی احسانات کو یاد رکھے، سب سے بڑے احسانات اللہ کے ہیں، اس کے بعد میں اس کے ماں باپ کے ہیں، اس کے اساتذہ کے ہیں، اس کے دوست احباب کے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے ہیں۔ جس آدمی نے زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو، انسان کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ وہ مناسب موقع آنے پر اس انسان کے احسان کا بدلہ چکائے،
اس کی تعریف کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کرے اور ہمیشہ اپنے دل کے اندر ممنون رہے، یہ انسان کے لیے حکمت کی باتوں میں سے عظیم الشان بات ہے۔ دیکھیے حکمت کی بہت ساری بنیادیں ہیں، اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزوں کو بیان کیا جائے۔ ہم اگر حکیم بننا چاہتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اللہ نے اس کو خیر کثیر سے نواز دیا۔ کیا ہم کو بہت ساری بھلائیاں چاہیے؟ کیا ہم کو خیر کثیر چاہیے؟ تو حکمت ہم کو کیسے معلوم پڑے گی اور کیسے ہمارے پاس یہ چیز آئے گی؟ اگر ہم گہرا اور مضبوط اور ٹھوس علم جو ہے حاصل کریں گے عمل کی نیت سے، تو یہ حکمت جو ہے ہمارے اندر آئے گی۔ اگر ہمارے اندر جتنا مضبوط علم ہوگا اتنی ہی زیادہ گہری حکمت ہمارے اندر ہوگی۔ اگر آپ قرآن و سنت کا جائزہ لیں تو سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل کی، والحکمہ، اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا نازل کیا آپ کے اوپر؟ حکمت ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم کی صحیح تفسیر، اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے الفاظ ہوں اور ہر آدمی ان الفاظ کے معنی اپنے انداز میں بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے صحیح معنی اور صحیح مفاہیم بھی دیے ہیں۔ اگر ایک انسان سلفی تفسیر کو نہ لے، معصور تفسیر کو نہ لے، وہ تفسیر جو احادیث میں ہیں، وہ تفسیر جو صحابہ اکرام کے بیانات میں ہیں، تو قرآن کی تفسیر بعض مرتبہ بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت دو چیزوں کی بنیاد پر ہوگی، ایک قرآن کی وجہ سے اور ایک دودھ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، شیخ البانی نے الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں کی وجہ سے ہوگی، ایک قرآن کی وجہ سے اور ایک دودھ کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرآن کو لیں گے اور اس کے بعد ان معانی اور مطالب کے ساتھ ان کو بیان کریں گے جو اللہ نے نازل نہیں کیے۔ قرآن کے الفاظ تو ہوں گے لیکن قرآن کے الفاظ کے ساتھ باتیں اپنے من کی ہوگی اور ڈھال قرآن کو بنایا جائے گا، تو ایسے لوگ قرآن کی وجہ سے آباد نہیں ہوں گے، برباد ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ کہا دودھ کی وجہ سے، کہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں لگ کر یا اس طرح کی چیزوں میں لگ کر دیہاتوں میں چلے جائیں گے اور دین سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو قرآن کی صحیح تفسیر اور اس کے ساتھ حکمت کیا ہے جو اللہ نے نازل کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ہم تک بیان کیے، ہم کو احکامات دیے، ہم کو بہت سی باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی سنت، اور یاد رکھو جیسے قرآن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی سنت کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حکمت نازل کی ہے، کس پر نازل کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور وہ کہاں ملے گی؟ وہ ملے گی آپ کو صحیح احادیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے درمیان میں اپنے رسول کو بھیجا جو ہماری کتاب کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، نفسانی خواہشات سے، برائیوں سے، گندگیوں سے ان کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا صحیح طریقے سے، اس کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی صحیح احادیث کو آپ نے سمجھا، اس کا گہرا ٹھوس اور پختہ علم حاصل کر لیا آپ نے، اب سارا علم اور حکمت اور دانائی اور عقل مندی سب کچھ آپ کے پاس آ گئے۔ جو ملے گا کتاب و سنت سے ملے گا، اس کے باہر کچھ نہیں ملے گا۔
اب غور کریں، آج بہت سی مرتبہ ہمارے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، یا بعض مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہوتا ہے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن وہ ایسا کام کرتا ہے جو بالکل بے وقوفی اور جہالت کا کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کو پڑھتا اور سنتا تو ہے، احادیث کو پڑھتا اور سنتا تو ہے، لیکن خود پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں کرتا، خود پر اس کو اپلائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کام کرو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کام مت کرو، لیکن آدمی وہ کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے، تو ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو اس سے بڑی حکمت اور دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو سکھائیں، ہو بہو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں سونے سے پہلے کی، جب آدمی سونے کے لیے بستر پر جائے تو بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے۔ اس میں ایک لفظ تھا تو ان صحابی نے نبی کی جگہ رسول پڑھ دیا یا رسول کی جگہ نبی پڑھ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں، بلکہ میں نے جو لفظ کہا ہے نا بالکل وہی لفظ پڑھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہماری دنیاوی زندگی کے اوپر اتنا ہے کہ بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین برابر غالب رہے گا، یعنی مسلمان اسلام کے ساتھ ساری دنیا کے اوپر غالب رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ آپ غور کریں کہ بھئی ایک آدمی چند منٹ پہلے جیسے ہی سورج غروب ہوا اور روزہ کھولنے کا وقت ہوا، وہ آدمی فوراً کھانا کھا لے رہا ہے، یا تھوڑی دیر رک کر 5-10 منٹ رکنے کے بعد میں پھر کھانا کھا رہا ہے، تو اب ہماری عقل کے اعتبار سے دنیا کے معاملات میں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک امت افطار کے اندر جلدی کرتی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، قرآن کی صحیح تفسیر ہے، احادیث صحیح ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے ہماری زندگیوں کے اوپر، اور یہی حکمت ہے، یہی عقل مندی اور دانائی ہے، اور یہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حکمت اور دانش مندی کے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ جس کی طرف علماء نے توجہ دلائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بردباری ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اور ٹھہراؤ کی صفت اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کرے، بلکہ کوئی بھی کام رک کر اطمینان کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ کیسے؟ ایک حدیث سے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد مدینہ میں آیا۔ ان کے سربراہ، ان کے سردار کون تھے؟ اشج عبد القیس تھے، اشج ان کا نام تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر آئے، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اشج، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک صفت کیا ہے؟ ایک صفت بردباری کی صفت ہے کہ تمہارے اندر لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرنا اور بہت جلدی غصہ ہو جانا، بہت جلدی کسی سے لڑ جھگڑ لینا، یہ صفت نہیں بلکہ تم برداشت کرنے والے ہو، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ تمہاری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے، تم کام بہت سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ کرتے ہو، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا؟ پوری اگر آپ وہ حدیث دیکھیں تو اس کے اندر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی تعریف کیوں کی گئی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئے تو یہ اپنی قوم کے بڑے اور سردار تھے، اور ساتھ میں جو لوگ تھے وہ کچھ کم عمر بھی تھے، کچھ نادان اور ناسمجھ لوگ بھی تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی سواریاں روکی اور سواریوں سے اتر کر کود کر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلے گئے کہ ہم کو اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسافر خانے میں، سرائے میں، جہاں پر لوگ اس زمانے میں ٹھہرا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے اونٹوں پر سے سارا سامان اتار کر
سرائے میں مسافر خانے میں اپنے ساتھیوں کا سامان رکھا، اور اونٹ ایک لمبے سفر سے آ رہے تھے، ان کو چارہ اور پانی کا بندوبست کیا، ان کو کھانا پانی دیا، اور اس کے بعد اپنے سامان میں سے اپنا بہترین جوڑا نکالا، اور اپنا بہترین جوڑا نکال کر نہا دھو کر عطر لگا کر اچھے کپڑے پہن کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیونکہ سفر میں سے جب آدمی آتا ہے تو بعض مرتبہ پسینہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس کے بال اور اس کے کپڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اچھے حلیے میں اور اچھی طرح سے بن سنور کر اچھے طریقے سے تیار ہو کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو اپنے ساتھیوں کے اوپر غصہ کرتا کہ یہ کیا کیا تم نے، سارے کام میرے اوپر ڈال دیے اور تم لوگ سب مجھ کو چھوڑ کر چلے آئے اور تم نے ایسا اور ویسا کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس حدیث کے ذریعے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے ان کی برداشت کی تعریف کی۔ جو بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، ان کو چھوٹے لوگوں کو بہت دیکھ بھال کر لے کر چلنا ہوتا ہے، بہت سی غلطیوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری سے زیادہ بڑھ کے ان کو کام کرنا ہوتا ہے، تب جا کے سارے معاملات درست رہتے ہیں۔ اور اگر وہ سارے لوگوں کی طرح سے اپنا بھی ایک کام بنا لے اور کہا میری باری سے زیادہ میں کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو یہ جو دو صفات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی، الحلم والانات، ایک بردباری برداشت کرنا، اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ ایک انسان اپنے کام ٹھہراؤ کے ساتھ کرے، کوئی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے، گڑبڑی نہ کرے، بلکہ بالکل کام کو اس طریقے سے انجام دے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، تو پھر اس کام میں خیر ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے اس کام کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بردبار تھے، آپ بہت برداشت کرنے والے تھے، اور آپ نے لوگوں کے اعتبار سے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں فرمایا، ان الناس کالابل المیہ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں جن میں سے ایک اونٹ بھی سواری کے لائق نہ ہو۔ ہم جب دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا پڑتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کے اندر یہ چیز بری ہے، فلاں کے اندر یہ چیز بہت بری ہے، فلاں کے اندر یہ بات اچھی نہیں، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ اگر ایک انسان خرابیوں کو دیکھنے کی اپنی نیت کر لے اور لوگوں کی خرابیاں دیکھتا رہے، وہ دنیا کے اندر ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا۔ اور بڑا اور ذمہ دار اور حکیم اور عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، لاپرواہیاں، اس کو سمجھا بجھا کے اور اچھی طرح سے ان کو نصیحت کر کے اور کسی طرح سے معاملات کو درست کر کے لوگوں کو لے کر چلتا رہے۔ یہ جو ہے حکمت اور عقل مندی کی بات ہے، اور یہ تعلیم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس کو امام بیہقی نے صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں میں سے یہ بات ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی عقل کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ ان الصمت من الحکمت وقلیل فاعلہ، انسان کا خاموش رہنا، بہت زیادہ بلا وجہ اور لا یعنی بات نہیں کرنا، یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ انسان ہر معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے، ہر معاملے کے اندر بولنا فرض نہ سمجھے، چاہے دنیا بھر کے سیاسی معاملات ہو، چاہے دینی معاملات ہو۔ دینی معاملات کے اندر تو ہم بارہا اس بات کی طرف تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ بات کے اندر آپ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑے گناہ کے آپ مرتکب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کی جائے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ دنیا بھر کے سیاسی معاملات ہے، جنگیں چل رہی ہیں، حکومتیں گر رہی ہے اور نئی حکومتیں بن رہی ہیں، اور فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا نہیں کر رہا ہے۔ ہر معاملے میں بات کرنا، ہر معاملے میں اپنی زبان اڑانا اور ہر معاملے کے اندر جو ہے بیچ میں پڑنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی نے خاموش رہنے کی عادت ڈالی، فضول اور لا یعنی بات نہیں کرتا، بے فائدہ بات نہیں کرتا، باطل کی بات نہیں کرتا، لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے زیادہ تر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجات پا گیا۔ تو یہ حکمت کی بنیادیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا فرما دے اللہ نے بہت بڑی خیر اور بھلائی اس کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کی قید میں ہیں اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ جو مسلمان کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار اور زخمی ہیں اللہ ان کو صحت اور قوت عطا فرما۔ جو مسلمان شہید ہو چکے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھلی زندگی عطا فرما، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔